پیراڈائز لاسٹ بک 1 ٹیکسٹ. تھرڈ اسپیچ سے پہلے کا ایٹماسفیئر ہیل کو ڈسکرائب کیا گیا ہے. لینڈ کو 220 لائن نمبر ہے راؤنڈ اباؤٹ. فورتھ ود اپرائٹ ہی ریئرس. فورتھ ود اپرائٹ اور ایک دم سے وہ اپرائٹ اریکٹ کھڑا ہو گیا. سیٹن ایک دم سے کھڑا ہوا. ہی ریئرس وہ پیچھے کی طرف ہٹا. فرام آف دا پول دور کس سے؟ پول سے. پول ندی سے. کس چیز کی ندی ہو سکتی ہے؟ آگ کی ندی ہو سکتی ہے. اور وہ آگ کی ندی سے ایک دم پیچھے کی طرف ہٹا مڑا. ہیز مائٹی اسٹیچر اس کا قد اسٹیچر جسم بڑا تھا. وہ قداور تھا. وہ قداور تھا. آن ایچ ہینڈ دا فلیمز اور دونوں طرف اس کے ہاتھوں کے دونوں طرف کیا تھے؟ شعلے تھے. ڈرائیون بیکورڈ سلوپ اور وہ شعلے جو تھے وہ پیچھے کی طرف جا رہے تھے. ڈرائیون چل رہے تھے. بیکورڈ پیچھے کی طرف. سلوپ وہ ڈھلوان کی صورت. دے آر پوائنٹنگ اسپائرس اور وہ جل رہے تھے. اسپائرس کہتے ہیں شعلے. اینڈ رولڈ ان بلوز اور وہ شعلے بلوز ویوز کی شکل میں پیچھے کو ہٹ رہے تھے. یہ بتا رہا ہے کہ سیٹن کا قد کتنا بڑا ہے، جسم کتنا بڑا ہے. جیسے ہی وہ ندی سے پیچھے ہٹا ہے تو شعلے زدہ لہریں یعنی کہ آگ کی لہریں پیچھے کی طرف رول ہونا شروع ہو گئی ہیں. جیسے کوئی بڑی بلا مچھلی سمندر میں وہ اٹھتی ہے اوپر تو بڑی بڑی لہریں اٹھ جاتی ہیں. لیو ان دا مڈسٹ ہارڈ ویل اور درمیان میں یہ لہریں ہارڈ ویل بڑی بڑی سی وادیاں بنا دیتی تھی. گہرے گھاٹیاں بنا دیتی. گھاٹیاں یعنی کہ ایک ویو اور دوسری ویو کے درمیان جو جگہ ہوتی تھی وہ گہری وادی کی طرح ہوتی تھی. تو اگر اس کے ہٹنے سے آگ کی ندی میں گہری وادیاں بن جائیں، گڑھے بن جائیں بڑے بڑے وادیوں جیسے، تو سمجھیں کہ سیٹن کا قد بہت بڑا ہے، اس کا وجود بہت بڑا ہے. دین ود ایکسپینڈیڈ ونگز ہی اسٹیز ہز فلائٹ. پھر اپنے پر پھیلاتے ہوئے ہی اسٹیز اس نے رخ کیا، وہ اڑا، اس نے اڑان بھری. اسٹیز اڑان بھری. ہز فلائٹ اپنی پرواز کی. پھر وہ اڑنے لگا. الوفٹ ہائے اوپر. انکمبینٹ اور اپنا وزن توازن کرتے ہوئے. آن دا ڈسکی ایئر اس دھندلی ہوا میں، دھندلی فضا میں وہ اونچی پرواز بھرنے لگا. دیٹ فیلٹ انیوژول ویٹ اور اس نے محسوس کیا کہ غیر معمولی وزن ہے اس کا، یعنی کہ اس کے پر شکستہ تھے تو اسے وزن محسوس ہو رہا تھا. ٹل آن ڈرائی لینڈ وہ ایک خشک سرزمین پر آ پہنچا. اب آگ کی ندی سے نکل کر اڑ کر وہ خشک زمین پر پہنچ گیا ہے. اب بتائے گا رائٹر کہ خشک زمین کیسی تھی، ڈرائی لینڈ. ہی لائٹس یہاں پر وہ اترا، اس لائٹ ویٹ ہوا اترا. ایف اٹ ور لینڈ دیٹ ایور برن ایسا لگتا تھا کہ یہ ایسی سرزمین تھی جو جلی ہوئی تھی، جو ہمیشہ جلتی رہی ہو. ود سالڈ کس چیز سے جلتی رہی ہو؟ سالڈ سے. ایسا لگتا تھا یہ زمین سالڈ فائر سے جلتی رہی ہے. اگر آگ کی ندی لیکوڈ فائر سے جلتی رہی تھی تو زمین کے اندر سالڈ فائر گاڈ نے چھوڑی ہوئی تھی. ایز اے لیک ود لیکوڈ فائر جس طرح کے ندی کے اندر لیکوڈ فائر تھی. لیکوڈ کا مطلب مایا، پانی جیسی. اینڈ سچ اپیرنس ان ہیو اینڈ سچ اپیئرڈ ان ہیو اور اس طرح کا ہی اس کا کلر تھا، رنگ تھا. ایز وین دا فورس آف اچھا وہ یوں تھی. یہ زمین ایسے ظاہر ہوئی. ہیو کا مطلب تراشنا بھی ہوتا ہے. اب وہ کہتا ہے زمین ایسی تھی جیسے کہ وہ سالڈ فائر سے جلائی گئی ہو. پھر وہ کہتے ہیں یہ زمین ایسے تھی جیسے کہ
زمین کے نیچے انڈر گراؤنڈ اتنی ٹائٹ اور تیز ہوا چلی ہو کہ کہیں سے پہاڑی اڑ کر دور جا گری ہو، اور پہاڑی ایک دم سے اڑ کر دور جا گرے تو جب گرتی ہے تو وہ پہاڑی والی جگہ پر جس طرح آگ، شعلے، دھواں نظر آتا ہے، یہ زمین ویسی تھی۔ اب یہ بتائے گا جس طرح کے تیز ہوا سے کہیں سے پہاڑ کٹ کر پڑے جا گرے اور پہاڑ کی فاؤنڈیشن پر آپ کو آگ، شعلے، سلفر نظر آئے ہلکا پھلتا جلتا ہوا، یہ زمین ویسی تھی جہاں آ کے سیٹرن ٹھہرا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں کوئی مووی کا سین آ گیا ہوگا ایسا، جو بڑی تباہی کے بعد کہیں کہیں شعلے نظر آ رہے ہوتے ہیں، زمین جھلسی ہوئی بلیک ہوتی ہے۔ اینڈ سچ اپیئرڈ ان ہیو، اور ایسے تراشی ہوئی نظر آتی تھی یہ زمین، ایز وین دا فورس، جیسے کہ پوری طاقت کے ساتھ، آف سبٹیرنین انڈر گراؤنڈ، ونڈ ہوا، ٹرانسپورٹس اٹھا کر پھینک دے، آہل کسی چٹان کو، توڑ کر، فرام فلورس کا مطلب ہے کنٹری، کوئی جگہ، کوئی مقام، اور دا شیٹرڈ سائز، یا جیسے آپ ٹوٹ پھوٹ کا شکار وہ حصہ دیکھیں، آف تھنڈرنگ اٹھینا جب گرج برس رہا تھا۔ اٹھینا از دا سٹی آف سسلی کا ایک شہر ہے، یہ سمجھے۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جگہ ایسی تھی جیسے جہاں سے کوئی پہاڑی اڑ کر پرے جا گری ہو اور یہاں پر شعلے جل رہے ہوں، یا ایسے جیسے اٹھینا شہر کا وہ سائڈ جو تباہ شدہ ہے۔ چلیں اس کی ڈیپتھ میں نہیں جاتے۔ ہوز کمبسٹیبل آگ والا، اینڈ فیولڈ انٹریلز، اور جس کے آگ والے اور بھڑکیلے، انٹریلز کا مطلب ہوتا ہے اندرونی حصے، دین کنسیونگ فائر، جیسے اس جگہ کے اندرونی حصوں میں ابھی بھی آگ ہو۔ ایسے لگتا تھا جہاں جس سرزمین پر سیٹرن ٹھہرا تھا، ایسے لگتا تھا جیسے کوئی برباد شدہ شہر ہو، جیسے ایسی جگہ ہو جہاں سے پہلے سے چٹان اڑ کر پرے جا گری ہو، کہ اس کی بنیاد میں ابھی بھی آگ جل رہی ہو، انٹریلز میں، اس زمین کی آنتڑیوں میں ابھی بھی آگ ہو جیسے۔ کنسیونگ کا مطلب ہوتا ہے حاصل کرنا۔ سبلائنڈ، اور یہاں پر بخارات تھے، وائپر تھے، ود منرلز فیوری، جیسے زمین کی کوئی غصہ ہو، زمین کے اندر کوئی طاقت ہو، زمین کی طاقت کی وجہ سے وائپر، وہاں پر بخارات اڑ رہے ہیں۔ ایٹ دا ونڈس اینڈ لیو آ سائنڈ باٹم آل انوالوڈ، اور یہاں پر ہوائیں چل رہی ہوں، اینڈ لیو آ سائنڈ، اور یہ سائنڈ باٹم اور ساری بنیاد سائنڈ جلی ہوئی ہو، آل انوالوڈ، اور اس جلی ہوئی جگہ کو کور کیا ہوا ہو، ویسٹنج، کس نے؟ سمیل نے، بدبو نے، اس جگہ کو بدبو نے کور کیا ہے، اینڈ سموک، اور دھوئیں نے کور کیا ہوا ہے۔ جھلسی ہوئی، جلی ہوئی، شعلوں والی، بدبودار یہ سرزمین ہے جہاں پر آ کر سیٹرن ٹھہرا ہے۔ سچ ریسٹنگ فاؤنڈ دا سول، ایسے مقام پایا تھا، ریسٹنگ مقام جہاں پر پاؤں رکھ سکے، یہ مقام فاؤنڈ پایا تھا، دا سول تلووں نے، کس کے؟ آف ان بلیسڈ فیٹ، اس نامبارک پاؤں نے، سیٹرن کے نامبارک پاؤں کے تلووں نے یہ مقام پایا تھا۔ ہیم فالوڈ ہز نیکسٹ میٹ، اور اس کو فالو کرتا ہے، اس کے ساتھ آتا ہے کون؟ اس کا نیکسٹ میٹ کون تھا؟ بیلزبب تھا۔ ویری گڈ۔ بوتھ گلوریفائنگ ٹو ہیو اسکیپڈ، اور دونوں، بوتھ گلوریفائنگ، دونوں ہی شاندار محسوس کر رہے تھے، ٹو ہیو اسکیپڈ، کہ وہ بچ نکلے تھے، دا اسٹیجین فلڈ، اس دوزخی دریا سے، کیونکہ اس دوزخی دریا سے، دوزخ جیسے ہیلش ریور سے وہ باہر آ گئے تھے، تو اس لیے وہ بڑا ہی اچھا محسوس کر رہے تھے، ایز گاڈس، دیوتاؤں کی طرح شان محسوس کر رہے تھے۔ اینڈ بائی دیئر اون ریکورڈ اسٹرینتھ، انہیں فخر اس چیز پر ہو رہا تھا کہ ان کی اپنی اسٹرینتھ سے،
اپنی طاقت سے وہ باہر آئے ہیں، اپنی ہی طاقت ریکورڈ تھی. ناٹ بائی دا سوفرنس، نہ کہ یہ وہ آئے تھے بائی دا پرمیشن آف سپرنل پاور. سپرنل پاور کون ہے؟ گاڈ. نہ کہ گاڈ کی سوفرنس پرمیشن سے وہ باہر آئے تھے. اب سیٹن اور بیلزبوب یہ سوچ رہے ہیں وہ انہوں نے اپنی انرجی سے، اپنی طاقت کے بل بوتے پر وہ باہر آئے ہیں، اسکیپ ہوئے ہیں، نہ کہ ایٹرنل پرووائڈنس، اس گاڈ نے ان کو پرمیشن دی ہے کہ باہر چلے جاؤ. نائس آف یو. سیٹن آپ کا کیا مطلب ہے؟ پٹھان ہوتا ہے؟ پاکستانی ہوتا ہے.